میرے خیال سے کتابیں کھول چکی ہوں گی اب تک. لگا دیں. بخاری شریف کا آخری درس ہونے جا رہا ہے. ہم اور آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مولانا کا بہت ہی اہم اور جامع خطاب ہوگا. اس کے بعد پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا. جتنے مہمان ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں گے. مولانا محمد اکرم صاحب نے سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. معزز صدر جلسہ، ناظم مدرسہ، معزز علماء کرام، سامعین عظام، معلمات اور عزیز طالبات، مغرب کے بعد سے آپ حضرات علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. در حقیقت یہ بزم ختم بخاری شریف کے لیے سجائی گئی ہے. مجھے شکوہ ہے انتظامیہ سے کہ درس بخاری کے لیے وقت کم دیا گیا، چونکہ ابھی بہت سے لوگوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں ادا کی ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ان معزز علماء کرام کی سرپرستی میں عزیز طالبات سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. علماء مخاطب نہیں، صرف علماء سرپرست ہیں. ان کے زیر سایہ کچھ باتیں میں اپنی عزیز طالبات سے عرض کروں گا. چونکہ میں خطیب بھی نہیں، مقرر بھی نہیں، ایک مدرس ہوں، اس لیے درسی انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. عزیز طالبات، یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور اس کی آخری حدیث آپ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ کتاب جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. ان دو کتابوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، ایک علمی بحث ہے، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ان 6 کتابوں کے علاوہ ایک اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا شریف ہے. موطا شریف ان سب کتابوں سے فائق ہے، لیکن ان کو صحاح میں جو شمار نہیں کیا گیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ صحاح میں اصح ہے. اس لیے جیسے باپ کا شمار عام طور پر یعنی ادب اور احترام کے طور پر مقابلے میں نہیں لایا جاتا، ایسے ہی موطا شریف کا یا ایسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الآثار کا مقابلے میں نام نہیں لایا جاتا. یہ 6 کتابیں مقابلے میں ہیں. ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور ان صحاح میں زیادہ تر بخاری شریف اور بعض علماء کے نزدیک مسلم شریف فائق ہے. آپ نے بخاری شریف کا آغاز جب کیا تھا پہلی جلد میں، تو کتاب الایمان سے، اور کتاب الایمان میں بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا تھا. تو گیا کہ آپ نے بخاری شریف کا آغاز کتاب الایمان کی پہلی حدیث کتاب
انما الاعمال بالنیات سے کیا، اور اس کا اختتام کتاب التوحید سے کر رہے ہیں، اور آخری حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ کچھ علمی باتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اگر قلم اور کاغذ لے کر بیٹھی ہیں تو یادداشت کے طور پر نوٹ بھی کر لیں، چونکہ یہ خالصتاً درسی بحث ہے، اس لیے اگر ہمارے احباب کو بات سمجھ میں نہ آئے تو بطور تبرک کے سنیں، اگر سمجھ میں بات نہ آئے تو بطور تبرک کے سنیں کہ مدرسوں کے اندر کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ تو عزیز طالبات، سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات پر آپ کے استاد نے کافی بحث کی ہوگی، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، لیکن یاد دہانی کے طور پر، چونکہ آج آپ کے درس کا آخری دن ہے، اور آخری دن بھی اگر نیتوں کو درست کر لیا جائے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو چونکہ عالم بننا ایک فضیلت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر کے فضیلت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے لیے آج آپ گھر جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت سجدہ شکر ادا کریں۔ تو نیتوں کی اصلاح کر لینا ہے۔ نیتوں کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے، یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں حاصل کی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا تک پہنچنے کے لیے یہ کلام، جو تمام کلاموں میں قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، یہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جس کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے تابعین نے محفوظ کیا، تابعین کے ذریعے سے ان کے شاگردوں نے محفوظ کیا، ان کے شاگردوں کے ذریعے سے الحمدللہ من وعن حدیث شریف کا متن ہمارے سامنے موجود ہے، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے سند عالی کے ساتھ بخاری شریف اور حدیث کی کتابوں کے درس حاصل کرنے کی ہم کو سعادت عطا کی ہے۔ تو میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور مختصر وقت میں بات کو سمیٹنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط اليوم یوم القیامہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جو عنوان قائم کرتے ہیں، جس کو علمی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تو ترجمۃ الباب میں تفصیل کے ساتھ وہ اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، اگر فقہی ہے تو، اور اگر فقہی نہیں ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ یعنی کتاب التوحید کے تحت یہ آخری باب قائم کیا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ کچھ علمی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ ترجمہ دیکھیں، باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم وزن کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، ہم رکھیں گے میزانوں کو۔ میزان کے معنی ترازو کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سبزی لینے جاتے ہیں یا کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو وزن کر کے دیتا ہے، گیہوں وزن کرتا ہے، چاول وزن کرتا ہے، سونے چاندی وزن کرتا ہے، اور آج کل بخار بھی وزن کیا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے تو آج کل فونوں کے اندر استعمال کیا جانے والا ڈیٹا بھی وزن کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ آواز بھی وزن کی جاتی ہے، کتنے اس کا وزن ہے، پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میزانوں کو رکھیں گے، القسط
قسط کے معنی ہوتے ہیں انصاف، تو انصاف کے ترازوؤں کو رکھیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب غور فرمائیں کہ کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ ایک نام ہے، ایک قبیلے کا نام ہے، جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ برپا کیا ہوا تھا، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وزن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وزن کو، اس نظریے کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم موازین کو رکھیں گے، یعنی ترازوؤں کو رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک ترازو کافی تھا، کئی ترازو کیوں رکھے جائیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اخلاقیات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو وزن کرنے کے لیے ممکن ہے کہ مختلف میزانوں کی ضرورت پیش آئے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں، جو بہت یعنی میرے اپنے اعتبار سے وہ صحیح قول ہے کہ موازین بطور اکرام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرام کیا ہے، استعمال کیا ہے، کہ میزان تو ایک ہی ہوگا، میزان عدل، جس کے اندر مختلف قسم کے اعمال تولے جائیں گے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ بطور تعظیم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موازین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ قسط، دنیا کے اندر عدالتوں کے اندر سورج سے زیادہ روشن، چاند سے زیادہ خوبصورت دلائل ہونے کے باوجود عدالتیں اسے رد کر دیتی ہیں۔ بہت سے مسائل اپنے ہندوستان کے اندر دیکھیے، یہاں کی معزز عدالتیں سورج سے زیادہ روشن دلائل کا انکار کر دیتی ہیں اور غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مثلا بابری مسجد کا فیصلہ دیکھ لیجئے، انتہائی واضح دلائل ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کیا گیا، اور بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ لیکن دنیا کا نظام اور آخرت کے نظام میں بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسط یعنی عدل کا نظام قائم کریں گے۔ دنیا کے اندر ذرہ کے برابر بھی اگر نیکیاں ہیں، ذرہ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حاضر کریں گے اور اسے وزن کریں گے۔ بخاری شریفی کے اندر ایک حدیث شریف آئی ہے جس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں، حدیث البطاقہ کہتے ہیں۔ حدیث البطاقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کریں گے۔ ایک بندے کو حاضر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ بیچارہ گنہگار بندہ سر سے پاؤں تک شرمندگی کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے گا اور عرض کرے گا کہ بار الہ، آپ کی رحمت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی اعمال نہیں کیے ہیں۔ جب بندہ اعتراف کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تمہارا ایک عمل میرے پاس محفوظ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ ان کے کلمہ شہادت جو کسی تنہائی کی رات میں اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ فرشتے ایک بطاقہ، ایک پرچی لے کر آئیں گے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا۔ حکم ہوگا کہ اسے وزن کیا جائے۔ اس کے گناہوں کے رجسٹر جو 7 بڑے تاحد نگاہ رجسٹروں پر مشتمل ہوگا۔ اب جیسے رات کا وقت ہے، دن میں اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں، تو اتنا لمبا رجسٹر 7 رکھا جائے گا، ایک پڑھے میں رکھا جائے گا،
اور دوسرے پلڑے میں وہ کلمہ شہادت وہ پرچی رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وزن کرو، چنانچہ جب وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت والا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے گناہوں کا رجسٹر اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کلمے کی برکت سے تم اس بندے کو جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ بالکل حیرت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بار الہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ شہادت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری عزت اور جلال کی قسم یہ کلمات جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ہم رات کی تنہائی میں اکیلے میں کبھی کلمہ شہادت کا ورد ضرور کریں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں۔ آنکھ بند کر لیں اور تصور کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اس طرح مراقب ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کلمات کہیں۔ کیا مطلب ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب دل کا یقین ہو۔ آج کل جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں عدالتوں میں، جس کی وجہ سے گواہی کی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن جب اللہ رب العالمین کو شاہد سمجھتے ہوئے، حاضر سمجھتے ہوئے، جبار و قہار سمجھتے ہوئے یہ گواہی دیں گے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو اس طرح تنہائی کے اندر یہ فضیلت تو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال جب وزن کیے جائیں تو ممکن ہے کہ گناہوں کے سمندر کے باوجود یہ کلمہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اعمال کیسے وزن کیے جائیں گے۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ جوہر کو وزن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، انسان کے سارے اعمال تولے جائیں گے اگرچہ وہ جسم نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب کیا مل رہا ہے؟ اس کا جسم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ثواب لکھ رہے ہیں، محسوس طریقے پر ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو ایک اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ سارے اعمال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ چنانچہ بخاری شریفی کی روایت ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صدقے کو ایک کھجور کی گٹلی جیسے ہوتی ہے اس طرح کسی زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، اور وہ بڑھتے 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 جیسے جانور بڑھتا ہے۔ ایک بکری کا بچہ دیکھیے، ابھی ہم گود میں اٹھا رہے ہیں، 2-4 مہینے کے بعد ہم اسے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک گائے کے بچے کو دیکھیے، چھوٹا ہوتا ہے لیکن جیسے جوان ہوتا بڑا ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صدقے کی پرورش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں کہیں گے کہ بندے تم نے میرے راستے میں یہ صدقہ کیا تھا جس کو میں نے محفوظ رکھا، یہ پہاڑ کی شکل میں ہے، لے لے۔ بندہ حیرت کرے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں صدقہ خوب کیا ہوتا۔ آج مدارس کی حالت یہ ہے کہ 1-1 روپیہ کے لیے ہمارے اساتذہ گھر گھر جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں۔ گیہوں کا موسم چل رہا ہے، بہت سے علماء کو دیکھتا ہوں میں، مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بعض تو اپنے گردن پر تھیلا اٹھائے ہوئے گھر گھر جا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ مدرسے کے تعاون کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا تعاون کریں گے، ہمارے تعاون کے ذریعے سے مدرسے کے بچے بچیاں تعلیم حاصل کریں گے تو ممکن ہے کہ ایک دانہ جو ہم نے خرچ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پہاڑ کی شکل میں نیکیاں لکھیں۔ تو بہرحال یہ سارے اعمال کسی نہ کسی طریقے سے وزن کیے جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، آدم کے اعمال
وقولہم اور ان کے اقوال، یعنی ہم جو بولتے ہیں اس کو بھی وزن کیا جائے گا، ہم جو کرتے ہیں اسے بھی وزن کیا جائے گا، یوزن۔ قال مجاہد، امام مجاہد جو مفسر تفسیر ہیں محدث بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل، چونکہ قرآن کریم میں یہ لفظ القسط استعمال کیا گیا ہے تو اس کو امام مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس عدل کے معنی میں ہے، رومی زبان کا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن کریم تو عربی زبان کے اندر ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رومی زبان میں کیوں استعمال کیا؟ کہ قسط رومی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم عربی زبان کا لفظ ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو قریش کی زبان میں نازل کیا ہے، قریش کے لغت کے اندر نازل کیا ہے، لہذا قریش کی لغت میں یہ لفظ القسط استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائج الوقت زبان کو استعمال کیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ انگلش کے اندر بھی بولا جاتا ہے، وہی اردو کے اندر بھی بولا جاتا ہے، وہی فارسی کے اندر بھی بولا جاتا ہے، تو ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رومیوں کی زبان استعمال کی ہو، ممکن ہے کہ عربی لفظ ہو روم کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ آگے فرمایا یقال القسط مصدر المقسط، فرماتا ہے کہ قسط یہ المقسط کا مصدر ہے۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں کہ مصدر کے معنی ہوتے ہیں منبع، جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ مصادر کو پڑھتی ہیں، دیکھیے ایک مصدر ہوتا ہے، اس سے کتنی گردانیں ہوتی ہیں، اس سے تمام مشتقات نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو القسط ہے یہ مقسط کا، یعنی اقسط یقسط اقساطاً سے ایک مصدر اس کا القسط بھی آتا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس باب سے لیتے ہیں تو عادل کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ القسط عادل کے معنی میں، یعنی وہ شخص جو عدل کرنے والا ہو۔ ایک اور لفظ آتا ہے قاسط، یعنی قسط یقسط سے اسم فاعل اگر قاسط لاتے ہیں تو اس کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں، جائر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ مادے کے اعتبار سے بظاہر دونوں ایک ہی ہیں، قاف سین تا، لیکن باب کے وجہ سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ترجمۃ الباب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب انشاءاللہ حدیث پڑھی جائے گی اور آپ حضرات بھی اپنے طور پر حدیث شریف کی تلاوت کریں۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کے سند میں سب سے پہلے احمد ابن اشکاب، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن فضیل نے، انہوں نے عمارہ ابن قعقاع سے، انہوں نے ابی زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ سند دین کا حصہ ہوتا ہے، محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے لے کر اپنے اساتذہ سے، وہ اپنے اساتذہ سے، وہ اپنے اساتذہ سے سلسلۃ الذہب کو جوڑتے ہیں۔ اگر سند نہیں ہوگی تو حدیث کے بارے میں محدثین بحث کرتے ہیں۔ اگر کسی راوی کے اندر ضعف پایا جاتا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک راوی کا دوسرے راوی سے سماع نہ ہو، انقطاع ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی خاصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تقریباً 5 لاکھ احادیث میں سے یہ تقریباً 7000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے جو صحیح السند ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے محدث شاگرد ہیں، ان کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، ان کا قوت حافظہ بہت غضب کا تھا۔ حضرت بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، یعنی ان کی کثرت احادیث پر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، دو واقعات بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ سارے لوگ انصار کے لوگ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، مہاجرین تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور میرا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا، میں در رسول پر بیٹھا رہتا تھا۔ صفہ چبوترا جو سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کا طالب علم تھا۔ میرا پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑا ہوا تھا، یعنی کھانے پینے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اس لیے سفر میں حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں علم حاصل کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کثرت سے حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جو حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پھیلائی، چادر پھیلا کر کے اس میں سے کچھ اپنے چلو سے اسے اٹھا کر کے نکال کر کے دیا، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ مشائخ کا تبرک یہیں سے مستفاد ہوتا ہے۔ لگایا، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، میرا سینہ ایسا روشن ہو گیا کہ میں جو حدیث یاد کرتا تھا من وعن انہی الفاظ کے ساتھ یاد ہو جاتی تھی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ بڑی شان والے محدث ہیں، صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ حبیبتن کے معنی ہوتے ہیں محبوبہ، چونکہ کلمہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ جو چیز محبوب ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ مشکل اس کا حصول ہو، تو اس کا جواب دے رہے نہیں، مشکل نہیں ہے، بلکہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکی ہے، یعنی اس کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ اور جو چیز زبان پر آسان ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس کا ثواب کم ہو، اس لیے لوگ اہمیت نہ سمجھیں اس کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو بھی دفاع کر دیا، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہے، بہت زیادہ بوجھل ہے۔ سب اپنی زبان سے کہیں، یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں علماء کرام کے ساتھ عزت کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ الفاظ اور عزیز طالبات اور جو سامعات ہیں سب اپنی زبان سے کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات وہ ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر کے اندر نقل کیا ہے۔ سب سے اخیر کے اندر نقل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اختتام مجلس کے موقع پر اگر اللہ کی تسبیح بیان کر لی جائے تو پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ کفارۃ المجلس کے طور پر بھی اس طرح کے کلمات وارد ہوئے ہیں۔ یہ چند کلمات جو بہت مختصر انداز میں میں نے بیان کیے، جو عام فہم تھے، بہت سی علمی بحثیں تھیں جس کو میں نے عمدن چھوڑ دیا ہے۔ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تکمیل بخاری الحمدللہ مکمل۔ تکمیل بخاری کا پروگرام حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی کے ذریعہ اختتام کو پہنچا۔ اب ان بچیوں کو کے گارجین کو، ان کے والد محترم کو ان کا اعزاز کیا جائے گا، سند دی جائے گی معزز علماء کرام کے ہاتھوں۔ صوفیہ خاتون کے والد محترم ہیں عمران صاحب،
اگر یہاں پر ہوں تو تشریف لے آئیں۔ صادقہ خاتون کے والد محترم ہیں امتیاز احمد صاحب، اگر یہاں موجود ہوں تو تشریف لے آئیں، یا ان کے بھائی موجود ہوں تشریف لے آئیں۔ ارم بشرا ہیں، ان کے والد محترم ہیں جناب عزت علی صاحب۔ ترانہ خاتون، ان کے والد محترم ہیں جناب صلاح الدین صاحب، ان کے والد محترم، بچیوں کے والد محترم تشریف لائیں۔ سائشتہ خاتون، ان کے والد محترم ہیں جناب عبد القادر صاحب، ان کے والد ہو موجود یا بھائی ہوں اسٹیج پر آ جائیں۔ دوپٹے کے ذریعے بھی ان کا اعزاز ہوگا۔ ارم بشرا کے والد محترم عزت علی صاحب، وہ اپنی بچی کی سند اور شہادت الفضیلہ حضرت مولانا عبد الحادی صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کے ہاتھوں لے جائیں۔ ہاں دوپٹہ بھی دے دیجیے۔ جناب عزت علی صاحب جی۔ شائستہ خاتون، ان کے والد محترم ہیں جناب عبد القادر صاحب، حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب کے ہاتھوں لے جائیں۔ شائستہ خاتون یہ ہے، یہ ایک دوپٹہ بھی۔ صادقہ خاتون، ان کے والد محترم ہیں امتیاز احمد صاحب، وہ تو ان کا ہے عبد القادر صاحب۔ صادقہ خاتون، والد محترم امتیاز احمد صاحب۔ پرویز احمد کہاں ہے؟ وہ ان کے عبد القادر صاحب کا ہے۔ یہ ہے آپ، یہ صادقہ خاتون امتیاز احمد صاحب، ہاں آپ لیجئے، یہ ان کو دے دیجئے۔ شائستہ خاتون جناب عبد القادر صاحب، ہاں مولانا محمد صاحب کے ہاتھوں۔ ترانہ خاتون، ان کے والد محترم ہیں صلاح الدین صاحب، موجود ہیں؟ حضرت مولانا مفتی نجم الہدیٰ صاحب مدد اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے۔